اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے کافی چیزیں امامت کی تیاری کے حوالے سے رکھ چکا ہوں میں۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت بھی بہت اہم چیز ہے کہ اس کے دینے کا طریقہ اور الفاظ کی درستگی ہماری ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، اذان جو ہے نا اسلام کے ایک شعار ہے، اس کی اہمیت اور عظمت یہ مسلم ہے، اور جس طریقے سے اذان کی اہمیت ہے یہ بلند چیز ہے، اسی طریقے سے اذان دینے والے یعنی مؤذن کا مقام بھی اونچا اور بلند ہے۔ احادیث میں مؤذن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں واردیں موجود ہیں، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے جنہیں دیکھ کر تمام اولین و آخرین رشک کریں گے۔ پہلا، ایک ایسا غلام جو اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرتا ہو۔ دوسرا، وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں۔ تیسرا، وہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا مؤذن کے لیے بے شمار احادیث وارد موجود ہیں، فضائل موجود ہیں اذان کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بے شمار احادیث موجود ہیں مؤذن کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے اذان یہ کہ ہمیں صحیح طریقے سے اذان، درست صحیح طریقے سے ہمیں اذان دینی آنی چاہیے۔ اس میں ایک تو یہی کہ سب سے پہلے جس چیز کو توجہ دینی چاہیے وہ اذان کے الفاظ، ان کے حروف کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، الفاظ صحیح ادا ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر اذان دینے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ تو جب اذان شروع کریں تو سب سے پہلے اذان دینے کے لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ باوضو اذان دی جائے۔ اگر مجبوری ہو تو بغیر وضو بھی اذان دی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ باوضو اذان دی جائے۔ اور اذان دینے کے لیے جو ہے نا اپنے چہرے کو جو ہے تھوڑا سا بلند رکھا جائے، اور دونوں شہادت کی انگلیاں جو ہیں دونوں ہاتھوں کے کانوں میں ڈالنا یہ سنت ہے۔ اور اپنی آواز کو بلند کر کے، اپنی آواز کو ذرا اونچا کر کے اذان دی جائے۔ یہ نہیں کہ مائک تو لگائے بس ہلکی ہلکی اذان دے، نہیں، آواز کو بلند کر کے جو ہے نا اذان دی جائے۔ اب اذان کے الفاظ میں سب سے پہلے جو اللہ اکبر، اس کو 4 مرتبہ بولنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ال کا جو حمزہ ہے نا اس کو باریک بولنا ہے، ال، یہ حمزے کو باریک بولنا ہے، حمزہ باریک، آگے اللہ موٹا بولنا ہے، لفظ جلالہ جو اللہ وہ موٹا بولنا ہے، اللہ۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ حمزہ جو ہے نا ال کا جو حمزہ ہے اس کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، یا بہت سے لوگ جو ہے نا حمزے کو پتلا کرتے ہیں اس کے بعد جو لفظ جلالہ اس کو بھی پتلا کر دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ اکبر کو جو حمزہ اس کو پتلا کرنا ہے، آگے اللہ کے نام کا جو لام ہے اس کو موٹا کرنا ہے، یعنی لفظ جلالہ کا، اللہ۔ اب بہت سے لوگ اللہ کو اللہ ہو بولتے ہیں، اللہ ہو نہیں، اللہ ہو۔ اب آگے اللہ اکبر، اب آگے اکبر کا بھی جو ہے نا حمزہ اور کاف دونوں پتلے، با پتلا، آگے را موٹا، اکبرو نہیں، اور بہت سے لوگ اکبارو بولتے ہیں، اکبارو بھی نہیں، اکبرو، را موٹا۔ ابھی جو را کے اوپر جو ضمہ پیش ہے اس کو آگے جو اللہ اکبر کا اور دوسرا جو اللہ ہے اس کے ساتھ ملا دینا ہے، رُلّہ۔ بہت سے لوگ اللہ اکبر بولتے ہیں، یا بہت سے لوگ اللہ اکبر اللہ یہ بولتے ہیں۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے، صحیح اور درست طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر اس طریقے سے بولنا ہے۔ تو ان چیزوں کا دھیان کرنا ہے۔ تو اس کو اب 4 مرتبہ بولنا ہے۔ اب اس کے بولنے کا کیا طریقہ ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طریقے سے. اب اس میں جو پہلے جو دو اللہ اکبر بولے ان کو تھوڑا جلدی بولنا ہے، اور دوسرے والے جو دو اللہ اکبر ان کو تھوڑا سا لمبا کر کے اس طریقے سے بولنا ہے جس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اچھا، جو اللہ کی جو تشدید ہے نا، اس کو بھی اللہ پکڑنا ہے. اللہ اللہ تشدید کو یعنی شدت سے پڑھنا ہے تو پکڑ کے بولنا ہے. اللہ بہت سے اللہ 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 ایسے بولتے ہیں. اللہ اللہ نہیں، اللہ ایسے پکڑ کے بولنا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر 4 مرتبہ بولنے کے بعد آگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کو بولنا ہے. اشہدو اس کو اس طریقے سے باریک بولنا ہے. اشہدو اسی طریقے حمزہ موٹا نہیں، حمزہ باریک. اش اش ہیدو ہیدو آگے دو 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 نہیں. اشہدو بہت سے لوگ اشہدو بولتے ہیں. اشہدو اشہدو نہیں، اشہدو اشہدو. آگے اللہ الہ، اللہ پہ مد ہے. یہ اس کو مد کو 4 الف مد یا جتنا آپ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مد نہیں کرنا. بہت سے لوگ بہت زیادہ مد کر دیتے ہیں، بہت زیادہ کھینچتے ہیں، لا کھینچتے رہتے ہیں، وہ صحیح نہیں، مناسب نہیں ہے. ایک اعتدال میں ہونی چاہیے. آگے الہ الا اللہ، الا اللہ اس کو پکڑ کے بولنا. الا اللہ الا اللہ اس طریقے سے بھی نہیں، الا اللہ اس طریقے سے. اور الا اللہ کھینچ کے آگے جو ہا ساکین ہے اس پہ وقف کرنا ہے. الا اللہ اللہ اس طریقے سے. اللہ کو موٹا اس طریقے سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اس میں دیکھیں جو پہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ بولا اس کو تھوڑا سا اٹھا کے بولنا ہے، اور دوسرا والا جو ہے نا تھوڑا سا اس طریقے سے لٹا کے بولنا ہے جس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کے بعد پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب اسی میں بھی وہ اشہدو اشہدو یہ صاف. پھر آگے انا 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 نہیں، بہت سے لوگ وہی حمزہ موٹا بولتے ہیں، انا انا بولتے ہیں، یا انا انا بولتے ہیں. اس طریقے سے بھی بولنا انا انا اس طریقے سے بولنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب بہت سے لوگ رسول کا جو سین کے بعد واو ہے نا اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس کو زیادہ کھینچتے ہیں. رسول اللہ رسول اللہ اس کو زیادہ نہیں کھینچنا، اس کو بس 1 الف کے برابر. رسول اللہ اللہ آگے تشدید ہے، لام کو پکڑنا اور پھر اس طریقے سے بولنا ہے. دیکھیں اس کو 2 مرتبہ اس طریقے سے بولنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد پھر یہ بولنے کے بعد پھر آگے حی علی الصلاۃ، یہ 2 مرتبہ. اس کے بولنے کا وہی طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں میں ہوں گے، لیکن اس کو حی علی الصلاۃ بولتے وقت سر کو اپنے جو سر کو چہرے کو جو ہے وہ دائیں طرف گھمائیں گے. یہ اس طریقے سے کرنا سنت ہے. حی حی بولنا ہے، حی حی حی. بہت سے لوگ حی حی بولتے ہیں، حی حی نہیں کرنا، حی حی حیہ بولنے کے بعد علی الصلاۃ، علی کا صاد پکڑ کر علی الصا علی الصا. بہت سے لوگ صاد پکڑتے نہیں ہیں، تشدید کو پکڑتے نہیں ہیں. علی الصلاۃ علی الصلاۃ نہیں، علی الصلاۃ صاد موٹا بول کے آگے لام پتلا. علی الصلاۃ صلاۃ لام اور آگے ہا جو تا مربوطہ ہے وہ ہا ساکن ہو جائے گا، اس کو پتلا بولنا ہے، صاد کو موٹا بولنا ہے. دیکھیں اس طریقے سے، اس کو بھی 2 مرتبہ اس طریقے سے. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. پھر آگے حی
حی علی الفلاح، فلاح یہ سارا پتلا ہوگا، فلاح، فلاح، فلاح موٹا نہیں، فلاح، اور پھر آگے ہا کی آواز نکلے، ہا پہ جو ساکن کریں ہا کی آواز نکلے، حی علی الفلاح، علل 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 نہیں ہو، اور فلاح بھی نہ ہو، فلاح نہیں، فلاح فلاح ایسے پتلا کر کے، اور اس کو بولتے وقت اپنے چہرے کو جو ہے بائیں طرف گھمانا ہے دونوں مرتبہ بولتے وقت، یہ بھی سنت ہے۔ کس طریقے سے بولیں گے دیکھیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اب یہاں تک تو اذان ہو گئی۔ اب آگے اگر فجر کی اذان ہوگی تو اس میں حی علی الفلاح بولنے کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم یہ بولنا ہے۔ اب اس میں الصا پکڑ کے بولنا ہے، صاد کو تشدید ہے پکڑنا ہے، بار بار میں عرض کر رہا ہوں تشدید کو تشدید اس لیے بولتے ہیں شدت کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے۔ الصلاۃ، الصلانی، الصلاۃ، الصلاۃ، آگے صاد موٹا لام پتلا، الصلاۃ، خی کا خا موٹا، رم خیرم را بھی موٹا، من النوم، من النوم، اس میں جو ہے میم نون پتلا، آگے نوم یہ بھی پتلا۔ اب یہ بہت سے لوگ نوم کو ناؤم ناؤم کرتے ہیں، خیر من النوم، ناؤم نہیں، من النوم، نوم، اس طریقے سے اس کو بھی 2 مرتبہ اس طریقے سے بولا جائے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب اس کے بعد پھر آخر میں دوبارہ 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وہ بولنا ہے، اور وہی طریقے سے پہلے اللہ کا حمزہ باریک لام موٹا، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ آگے اکبر کا بھی حمزہ کاف باریک، اک با بھی پتلا، آگے را موٹا، اکبر، اکبر، اس طریقے سے دیکھیں کیسے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کو بولنے کے بعد 2 مرتبہ، اب آگے لا الہ الا اللہ، اب اس میں لا کھینچنا بھی ہے اور پتلا بھی کرنا ہے، لا لا موٹا نہیں، لا لا الہ، اب بہت کو لا کو تو کھینچنا ہے لیکن آگے الہ، الہ کے لام کو اتنا نہیں کھینچنا، اس کو ایک الف کی مد کے برابر کھینچنا، لا الہ الا اللہ، ایسے پکڑ کے، الا اللہ اس کو بھی پکڑ کے بولنا ہے ایسے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ تو یہاں تک اذان کا طریقہ ہو گیا۔ اب آگے اقامت جو ہے وہ بھی اذان کی طریقے کے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اذان کی بنسبت تھوڑی رفتار سے پڑھنی ہے اقامت، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان اقامت بھی دیتے وقت حروف کا لحاظ کرنا ہے، اور زبر زیر پیش فتح ضمہ کسرہ ان کا لحاظ کرنا ہے، موٹے پتلے حروف کا لحاظ کرنا ہے۔ یاد رکھیں اذان اور اقامت میں سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ حروف کی ادائیگی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ساتھی کیا کرتے ہیں کہ لہجہ انداز تو بنا لیتے ہیں اذان دینے کا اقامت دینے کا، بہت پیارے انداز سے دے لیتے ہیں، لیکن حروف کی کچھ ادائیگی درست نہیں ہوتی، تو پہلا درجہ جو ہے نا حروف کی ادائیگی کا درست کرنے کا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اقامت میں بھی جو ہے نا حروف کی ادائیگی کو درست رکھیں، دھیان کریں کہ جو ہے لہجہ جو ہے حروف کی ادائیگی جو ہے درست ہو، موٹے پتلے حروف بالکل واضح ہوں، جو اعراب آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے واضح ہوں، اس طریقے سے ہوں۔ اچھا اقامت جو ہے عند الاحناف تو جو ہے نا اس طریقے کی ہوتی ہے جس طریقے کی اذان کی مثال ہے، اقامت عند الاحناف اذان کی مثال ہے، بس اس میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ بڑھ جائے گا۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک، جس طریقے سے ہم لوگ یہاں دوحہ قطر میں رہتے ہیں تو یہاں پر حنابلہ مسلک چلتا ہے، تو ان کے نزدیک اقامت جو ہے اس کے کلمات بنسبت اذان کی کلمات کی قدریں کچھ کم ہوں گے، جس طریقے سے حرم شریف میں بھی آپ نے اقامت سنی ہوگی، یعنی شروع میں اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 1 مرتبہ، آگے قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، پھر آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے۔ تو یہ اقامت کا جو ہے نا طریقہ ہے۔ میں اقامت پڑھتا ہوں، آپ اس کو سنیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اقامت کا طریقہ ہو گیا، اور یہاں پر جو ہے نا خلیج میں جو ہے اس طریقے سے اقامت دی جاتی ہے۔ اس کی آپ لوگ مشق کریں، پریکٹس کریں، حروف کی ادائیگی کو درست کریں، جو زبر زیر پیش ہے اس کو جو ہے نا صحیح درست طریقے سے ادا کریں، اور ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے کہ اذان دینے میں جو ہے ہم یہی نیت رکھیں کہ اچھی سے اچھی اذان دیں، بلند آواز سے اذان دیں، اور مقصد صرف ہمارا یہی ہو کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے نام کو جو ہے نا خوبصورت طریقے سے، بڑے خوبصورت انداز سے اور بہتر طریقے سے جو ہے نا بلند کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت سارے یعنی ہمارے دل میں کئی اس طریقے سے ایسا نہ ہو کہ ہم بہت اچھے اذان دیں تو محلے میں واہ واہ ہو اور لوگوں کو پتہ چلے بھائی اس مسجد کے جو اذان دینے والے ہیں بہت اچھے اذان دیتے ہیں، یہ ہم اپنے دل سے خیالات کو نکال دیں۔ ہماری رضا صرف اس لیے ہو کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے عقیدہ کی کتاب میں بھی پڑھیں کہ ذرا سا جو ہے نا ریاکاری بھی آ جائے تو وہ شرک اصغر ہے، وہ شرک کی ایک قسم ہے، تو اس سے جو ہے نا بچنا چاہیے۔ بس لہذا دعا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک جو ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اعلیٰ سطح پہ دین کا کام لے لیں، جو دین کا کام اللہ پاک ہم سے لے رہا ہے وہ قبول و منظور فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب سے دین کا کام لے لیں، جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک قبول فرمائے، صحیح ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔